الاسم الموصول، اسم موصول، الامثلہ مثالیں، غلبت الذی غلبنی، میں اس پر غالب آیا جو مجھ پر غالب آیا، سافرت التی کانت عندنا، اس نے سفر کیا جو ہمارے پاس تھی، حضر اللذان کانا مسافرین، وہ دونوں حاضر ہوئے جو مسافر تھے، جاءت اللتان تسکنان امامنا، وہ دو عورتیں آئیں جو ہمارے سامنے رہتی ہیں، احب الذی علمونی، میں ان سے محبت کرتا ہوں جنہوں نے مجھے علم دیا، رأیت اللائی یشتغلن فی المصنع، میں نے ان عورتوں کو دیکھا جو کارخانے میں کام کرتی ہیں، احسن الی من احسن الیک، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جس نے تیرے ساتھ اچھا کیا، لا تأکل ما لا تستطیع حزمہ، مت کھا جس کو ہضم کرنے کی تو استطاعت نہیں رکھتا، البحث بحث، یکفینا ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، ان نستوفی البحث کہ ہم بحث کو محدود کریں، فی مثال واحد ایک مثال میں، لنفہم منہ بقیت الامثلۃ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم باقی مثالوں کا فہم حاصل کریں، خذ المثال الاولا، پہلی مثال کو لو، غلبت الذی غلبنی، میں اس پر غالب آیا جو مجھ پر غالب آیا، تجد انا کلمت الذی، تو تم پاؤ گے کہ الذی کا جو کلمہ ہے، اسم، وہ ایک اسم ہے، اذا اخذ وحدہ، جب اس کو اکیلے کو لیا جائے، لا یظہر منہ المقصود بہ، تو اس سے جو مقصود ہے اس کے ذریعے سے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، ولیکن الجملۃ التی بعدہ، لیکن وہ جملہ جو اس کے بعد آتا ہے، وہی غلبنی، اور وہ یہ ہے کہ غلبنی، تعینہ و تعرفہ للسامع، تو وہ اس کو متعین کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے سننے والے کے لیے، فکلمۃ الذی معرفۃ، تو یہ جو کلمہ ہے الذی کا، یہ معرفہ ہے، بشرط ان توصل بجملۃ ثانیۃ لہا، شرط یہ ہے کہ وہ جوڑا جائے ایک دوسرے جملے کے ساتھ، توضح المراد منہ، جو کہ اس سے جو مراد ہے اس کی وضاحت کر دے، وَلِذَالِكَ تُسَمَّى كَلِمَةُ الَّذِي اسْمًا مَوْصُولًا، اور اس وجہ سے الذی کے کلمے کو نام دیا جاتا ہے اسم موصول کا، وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْمُوَضِّحَةُ لِمَعْنَاهُ صِلَةً، اور جو جملہ اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے اسے اس کا صلہ کہا جاتا ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الصِّلَةَ فِي مِثَالِنَا، اور جب تم صلہ پر غور کرتے ہو ہماری مثال میں، رَأَيْتَ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى ضَمِيرٍ مُسْتَتِرٍ، تو تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ مشتمل ہے ایک ضمیر مستتر پہ، یعود علی الاسم الموصول، جو کہ لوٹتی ہے اسم موصول پر، وَلِذَالِكَ يُسَمَّى هَذَا الضَّمِيرُ عَائِدًا، اس وجہ سے اس ضمیر کو نام دیا جاتا ہے عائدًا، لوٹنے والی، وَإِذَا بَحَثْتَ فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور جب تم غور کرتے ہو ان کلمات میں جو کہ باقی مثالوں میں ہیں، وَهِيَ، اور وہ یہ ہیں، الَّتِي وَاللَّذَانِ وَاللَّتَانِ وَاللَّذِينَ وَاللَّاتِي وَمَنْ وَمَا، وصلت الی انہا معارف، تو تم یہ پالو گے کہ یہ سب معرفہ ہیں، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ تَعْرِيفُهَا، اور یہ کہ ان کی تعریف تمام نہیں ہوتی، الا بالجمل المتصلۃ بہا، مگر ان جملوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، فہیہ لذالک اسماء موصولۃ، تو اس وجہ سے یہ سب اسماء موصولہ ہیں، وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ مَرَّةً أُخْرَى، اور جب تم لوٹتے ہو مثالوں کی طرف ایک دوسری مرتبہ، ادرکتا بسہولۃ، تو بڑی سہولت سے تم جان لیتے ہو، ان الاسماء الموصولۃ بعضها یکون للمذکر، کہ جو اسماء موصولہ ہیں ان میں سے بعض مذکر کے لیے ہوتے ہیں، وبعضها للمؤنثۃ، اور بعض جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، وللمثنى بنوعیہ، اور تثنیہ کے لیے اس کی دونوں نوعیتوں کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث، وللجمع بنوعیہ، اور اسی طرح جمع کے لیے بھی اس کی دونوں نوعیتوں کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث، ورأیت ان الموصولین، اور تم یہ دیکھتے ہو کہ جو دو اسم موصول ہیں، من و ما، صالحان لکل حال من الاحوال السابقۃ، تو یہ
کسی بھی حال میں، یہ جو پچھلے حالات جن کا ذکر ہوا ان میں سے کسی بھی حالات میں استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے لیے صالح ہیں. غیر ان من تدل علی العقلاء، سوائے اس کے کہ جو من ہے وہ عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دلالت کرتا ہے عقلاء پر، انسانوں پر، فرشتوں پر، جنات پر. وما تدل علی غیر العقلاء، اور جو ما ہے وہ دلالت کرتا ہے غیر عقلاء پہ. القواعد، قواعد. الاسم الموصول، اسم موصول، اسم معرفت، اسم معرفہ ہے. یتعین المقصود منہ بجملۃ بعدہ، لیکن اس کا جو مقصود ہے اس کا تعین ہوتا ہے ایک جملے کے بعد، جملے کے ذریعے جو اس کے بعد آتا ہے، تسمى صلۃ، جس کو صلہ کا نام دیا جاتا ہے. یجب ان تشتمل الصلہ، تو واجب ہوتا ہے کہ جو صلہ کا جملہ ہے وہ مشتمل ہو علی ضمیر، ایک ضمیر کے اوپر، یعود علی الموصول، جو پلٹتی ہو موصول کی طرف، یسمى عائدن، اور اس کو نام دیا جاتا ہے عائد. الاسماء الموصولۃ ہی، اسماء موصولہ یہ ہیں، الذی للمفرد المذکر، مذکر واحد کے لیے، اللتی للمفردۃ المؤنثۃ، مؤنث واحد کے لیے، اللذان للمثنى المذکر، تثنیہ مذکر، اللتان للمثنى المؤنث، تثنیہ مؤنث، اللذین لجماعۃ الذکور، جمع مذکر، اللاتی لجماعۃ الاناث، مؤنث جمع، جمع مؤنث، من للعاقل مطلقاً، اور ما لغیر العاقل مطلقاً. تو من جو ہے وہ مطلقاً عاقل کے لیے، اور ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمرینات. بین فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں بیان کرو، کل اسم موصول، ہر اسم موصول کو، وصلتہ، اور اس کے صلے کو، والعائد الذی اشتملت علیہ کل صلۃ، اور اس عائد کو جس کے اوپر ہر صلہ مشتمل ہے. ان الذی یحب وطنہ، بے شک وہ جو کہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، ہوا من یبذل جہدہ، تو وہ ہے جو کہ اپنی محنت خرچ کرتا ہے، فیما یرفع قدر امتہ، اس کام میں جو کہ اس کی امت کی قدر کو بڑھاتی ہے، التی ینتسب الیہا، وہ امت جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، اپنا انتساب رکھتا ہے. فالصناع، تو وہ کاریگر، الذین یتقنون اعمالہم، وہ جو کہ اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، یخدمون وطنہم، تو وہ اپنے وطن کی خدمت کرتے ہیں. والنساء اللاتی یربین ابناءہن، اور وہ عورتیں جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، علی الفضیلۃ، اعلیٰ اخلاق پر، یرفعن شأن وطنہن، تو وہ بھی اپنے وطن کی شان بلند کرتی ہیں. والتلاميذ الذين يجدون في دروسهم، اور وہ طلباء جو کہ اپنے اسباق میں محنت کرتے ہیں، یبنون مجد امتہم، تو وہ بھی اپنی امت کی بڑائی کو بناتے ہیں. نموذج، نمونہ. جاء اللذان غابا، وہ دونوں آئے جو غائب ہوئے. جاء فعل معد مبنی علی الفتح، اللذان فاعل مبنی علی الالف فی محل رفع. غابا، غابا فعل ماض، والالف ضمیر فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع، والجملۃ صلۃ. اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ. ودعت اللتین زارتا منزلنا، میں نے ان دو عورتوں کا الوداع کہا جنہوں نے ہمارے گھر کا وزٹ کیا، ہمارے گھر کی زیارت کی. الذی یعلمنا مخلص، وہ جو کہ ہمیں تعلیم دیتا ہے مخلص ہے. ان التی تتصدق محبوبۃ، بے شک وہ جو کہ صدقہ کرتی ہے وہ پسند کی جاتی ہے. رأیت الذین فازوا، میں نے ان کو دیکھا جو کامیاب ہوئے. اسم الاشارۃ، اسم اشارہ. الامثلۃ، مثالیں. ذا رجل شریف، یہ ایک شریف آدمی ہے. ھذا کتاب نافع، یہ ایک فائدہ بخش کتاب ہے. ذی امرأۃ تعتنی باولادہا، یہ اپنی اولاد کا خیال رکھنے والی عورت ہے. ھذہ حجرۃ واسعۃ، یہ کشادہ کمرہ ہے. ذان ولدان مہذبان، یہ دو مہذب لڑکے ہیں. انا ھذین فائزان، بے شک یہ دو کامیاب ہیں.
تانے وردتانے مفتحتانے، یہ دو کھلے ہوئے گلاب کے پھول ہیں. انا ہاتین بنتان مطیعتان، بے شک یہ دو اطاعت گزار لڑکیاں ہیں. اولائے تجار صادقون، یہ سب سچے تاجر ہیں. ہؤلاء صناع ماہرون، یہ سب ماہر کاریگر ہیں. اولائے بنات نظیفات، یہ سب صاف ستھری لڑکیاں ہیں. ہؤلاء تلمیذات لطیفات، یہ سب ہوشیار طالبات ہیں. البحث بحث. تأمل الاسماء الاولی، پہلے اسماء پر غور کرو. فی الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں. تجد انہا تدل علی شیء، تو تم یہ پاؤ گے کہ وہ دلالت کرتے ہیں کسی ایک چیز پر. او شیئین، یا دو چیزوں پر. او اشیاء تشیر الیہا، یا بہت ساری چیزوں پر جن کی طرف تم اشارہ کرتے ہو. فاذا قلت، جب تم کہتے ہو ذا رجل شریف، یہ ایک شریف آدمی ہے. فإن کلمۃ ذا، تو یہ جو کلمہ ہے ذا، تدل علی وجود رجل، تو وہ دلالت کرتا ہے ایک آدمی کے وجود پر. تشیر الیہ، جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو. ثم تخبر عنہ بأنہ شریف، اور پھر تم اس کے بارے میں خبر دیتے ہو کہ وہ شریف ہے. وإذن هذه الأسماء الموضوعة للإشارة، تو اس وجہ سے یہ جو اسماء ہیں جو کہ اشارے کے لیے بنائے گئے ہیں، معارف، یہ سب معرفہ ہیں. لأن المقصود بها معین معروف، اس لیے کہ ان کا جو مقصود ہے وہ معین ہوتا ہے اور معروف ہوتا ہے. لا یشترک معه غیرہ، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا، کسی غیر کا اشتراک نہیں ہو سکتا. وَيُمْكِنُكَ أَن تُدْرِكَ ذَلِكَ تَمَامَ الْإِدْرَاكِ، اور تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس کا مکمل ادراک حاصل کرو. بِتَأَمُّلِ الْأَمْثِلَةِ جَمِيعِهَا، تمام مثالوں پہ غور کرنے کے بعد. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي، اور جب تم نظر ڈالتے ہو ان اسماء کی طرف جو کہ تلی اسماء الاشارۃ، جو کہ اسماء اشارہ کے بعد آتے ہیں. سہل علیک ان تعرف، تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ تم پہچان لو. ما تخصص من اسماء الاشارات بالمفرد، کہ جو اسماء اشارہ میں سے مخصوص ہوتے ہیں واحد کے لیے. والمثنى والجمع، اور تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے. فکلمۃ ذا، پس یہ جو کلمہ ہے ذا، بعدها دائما مفرد مذکر، اس کے بعد ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے. فَهِيَ اسم اشارۃ للمفرد المذکر، تو پس یہ اسم اشارہ ہے مفرد مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے. وَكَلِمَةُ ذِهِ بعدها دائما مفردۃ مؤنثۃ، اس کے بعد ہمیشہ مفرد مؤنث ہوتی ہے، واحد مؤنث. فَهِيَ للاشارۃ الى المفردۃ المؤنثۃ، تو پس یہ واحد مؤنث کی طرف اشارے کے لیے ہے. وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَعْرِفُ، اور اس طریقے سے تم جان لیتے ہو. انا زین للمثنى المذکر، کہ زین جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے. وتین للمثنى المؤنث، اور تین جو ہے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. واولئ للاشارۃ الی جمع العقلاء المذکر او المؤنث، اور جو اولئے ہے وہ اشارہ کے لیے ہے جمع عقلاء کی طرف، عقلاء کی جمع کے لیے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. وعند الرجوع الی الامثلۃ، اور جب تم ان مثالوں کی طرف لوٹتے ہو تو دیکھو گے. ترى ان اسماء الاشارۃ، کہ تم دیکھو گے کہ جو اسماء اشارہ ہیں. تکون مرۃ خالیۃ من الحرف ہا فی اولہا، وہ کبھی خالی ہوتے ہیں ہا کے حرف سے جو کہ اس کے شروع میں ہوتا ہے. ومرۃ مسبوقۃ بہ، اور کبھی وہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے ہا کا جو حرف ہے. ومعنی ھذا الحرف تنبیہ السامع، اور اس حرف کا جو معنی ہے وہ متوجہ کرنا ہے سننے والے کو، یعنی کہ اس کو خبردار کرنا اور اس کو متوجہ کرنا. وَتَوْجِيهُهُ إِلَى مَا سَيَقُولُهُ الْمُتَكَلِّمُ، اور اس کو متوجہ کرنا اس بات کی طرف جو کہ کہنے والا ابھی عنقریب کہے گا. القاعدہ، تو قاعدہ. اسماء الاشارۃ، اسماء اشارہ. اسماء تدل علی معین مشار الیہ، یہ اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں کسی معین چیز کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اسماء الاشارۃ ہی، اسماء اشارہ یہ ہیں. ذا للمفرد المذکر، واحد مذکر کے لیے. ذی للمفردۃ المؤنثۃ، واحد مؤنث کے لیے. ذان للمثنى المذکر،
یہ تثنیہ مذکر، تانی للمثنى المؤنث یہ تثنیہ مؤنث، اولائے لجمع العقلاء من ذکور او اناث، اور اولائے جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، عقلاء کی جمع چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اسم الاشارات للمثنى المذکر، اس میں اشارہ جو مثنی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اول مؤنث یا مؤنث کے لیے، یعامل معاملۃ المثنی، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو کہ مثنی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فیکون بالالف فی حالت رفع، تو وہ رفع کی حالت میں اس میں الف آتا ہے، وبالیاء فی حالت یہ نصب والجر، اور نصب اور جر کی حالت میں اس کے ساتھ یا آتا ہے۔ نموذج نمونہ، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا مبتدأ مبنی علی السکون فی محل رفع، کتاب خبر المبتدأ مرفوع بالضمۃ، اعرب ما یاتی اعراب لگاؤ جو آ رہا ہے اس کو، خذ ھذہ پکڑو یہ، انظر الی ھاتین دیکھو ان دو کی طرف، ھؤلاء مجتہدون یہ سب محنت کرنے والے ہیں، ھذان قلمان یہ دو قلم ہیں۔ نائب الفاعل نائب فاعل، الامثلۃ مثالیں، فتح الولد الباب لڑکے نے دروازہ کھولا، فتح الباب دروازہ کھولا گیا، اکل الفأر الجبن چوہے نے پنیر کھایا، اکل الجبن پنیر کھایا گیا، کسرت الحرۃ الاناء بلی نے برتن توڑا، کسر الاناء برتن توڑا گیا، قطفت البنت الزہرۃ لڑکی نے پھول چنا یا توڑا، قطفت الزہرۃ پھول توڑا گیا، تجمع النملۃ الغذاء چونٹی غذا اکٹھا کرتی ہے، یجمع الغذاء غذا اکٹھی کی جاتی ہے، یرکب علی الحصان علی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یرکب الحصان گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے، تحلب المرأۃ البقرۃ عورت گائے کا دودھ دوہتی ہے، تحلب البقرۃ گائے کا دودھ دویا جاتا ہے، تہذب المعلمۃ البنت معلمہ لڑکی کی تہذیب کرتی ہے، تہذب البنت لڑکی کی تہذیب کی جاتی ہے، البحث بحث، انظر الی الامثلۃ الاربعۃ الاولی پہلی چار مثالوں کی طرف دیکھو، من القسم الاول پہلی قسم میں سے، تجد ان کل مثال تو تم پاؤ گے کہ ہر مثال، یشتمل علی فعل ماض و فاعل و مفعول بہ کہ ہر مثال مشتمل ہوتی ہے ایک فعل ماضی پر اور ایک فاعل پر اور ایک مفعول بہ پر، ثم وازن کل مثال منہا پھر ان میں سے ہر مثال کا موازنہ کرو، بالمثال الذی امامہ اس مثال کے ساتھ جو اس کے سامنے ہے، فی القسم الثانی دوسری قسم میں، تجد ان المعنی متحد تو تم پاؤ گے کہ معنی ایک ہی ہے، فی کل مثالین متقابلین دونوں متقابل مثالوں میں، وتشاہد فی امثلۃ القسم الثانی اور تم دوسری قسم کی مثالوں میں مشاہدہ کرو گے کہ ان الفعل الماضی حدث تغییر فی شکلہ کہ جو فعل ماضی ہے اس کی شکل میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہے، فالحرف الاول منہ صار مضموما پس جو اس کا پہلا حرف ہے وہ مضموم ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پیش آ گئی ہے، والحرف الذی قبل آخر ہی صار مکسورا اور جو ما قبل آخر ہے یعنی کہ آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زیر آ گئی ہے، وَأَنَّ الْفَاعِلَ حُذِفَ اور یہ کہ فاعل محذوف ہو گیا ہے، وَنَابَ عَنْهُ الْمَفْعُولُ بِهِ اور اس کی جگہ لے لی ہے مفعول بہ نے، فَأَصْبَحَ مَرْفُوعًا اور وہ مرفوع ہو گیا ہے، اس کی حالت رفع کی ہو گئی ہے، بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا اس کے بعد کہ پہلے وہ منصوب تھا، وَإِذَا وَازَنْتَ الْأَمْثِلَةَ الْأَرْبَعَةَ الثَّانِيَةَ اور جب تم موازنہ کرتے ہو چار جو دوسری چار مثالیں ہیں، فی القسم الاول پہلی قسم میں، بما امامہ اس کے ساتھ جو اس کے سامنے دوسری مثالیں ہیں، فی القسم الثانی دوسری قسم میں سے، رأیت ان کل مضارع تو تم پاؤ گے کہ ہر جو فعل مضارع ہے، فی القسم تغیر شکلہ
تو دوسرے میں اس کی شکل متغیر ہو گئی ہے، چینج ہو گئی ہے. فصارہ اولہ مضمومن، اور اس کا جو پہلا حرف ہے وہ مضموم ہو گیا یعنی کہ پیش والا. والحرف الذی قبل آخرہ مفتوحا، اور جو ما قبل آخر ہے یعنی کہ آخر سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مفتوح ہو گیا ہے، اس پہ زبر آ گئی ہے. ورأیت ایضا ان الفاعل حذف، اور تم دیکھو گے کہ یہاں پر بھی فاعل محذوف ہو گیا ہے. ونابا عنہ المفعول به، اور اس کا نائب بن گیا ہے مفعول به. فصار مرفوعا بعد ان کان منصوبا، تو مفعول به نائب الفاعل بن کر مرفوع ہو گیا ہے اس کے بعد کہ پہلے وہ منصوب تھا. ھذا المفعول به الذی اصبح مرفوعا، پس یہ جو مفعول ہے جو کہ مرفوع ہو گیا ہے فی امثلۃ القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں، جمیعہا سب کی سب میں، یسمى نائب الفاعل، تو اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الرَّابِعَةَ وَالسَّابِعَةَ وَالثَّامِنَةَ، اور جب تم غور کرو گے مثالوں پر، چوتھی پر، ساتویں پر اور آٹھویں پر، علمت بالبداہۃ، تو بڑے وضاحت کے ساتھ یہ جان لو گے کہ ان نائب الفاعل، کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے، اذا کان مؤنثا، جب وہ مؤنث ہو، کان الفعل مؤنثا ایضا، تو پھر فعل جو ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے. القواعد، قواعد. نائب الفاعل، نائب الفاعل اسم مرفوع، ایک اسم مرفوع ہے، حل محل الفاعل بعد حذفہ، جو کہ فاعل کے محل پر آتا ہے اس کے حذف ہونے کے بعد. اذا اسند الفعل الى نائب الفاعل، جب فعل کی اسناد کی جاتی ہے نائب الفاعل کی طرف، یعنی کہ فعل کو بنایا جاتا ہے نائب الفاعل کے لیے، وکانا ماضیا، اور وہ فعل ماضی ہو، ضم اولہ، تو اس کا پہلا حرف مضموم ہوتا ہے یعنی کہ اس پر پیش آ جاتی ہے. وکسر الحرف الذی قبل آخرہ، اور جو ما قبل آخر ہوتا ہے وہ اس پہ زیر آ جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، اور اگر وہ فعل مضارع ہو، ضم اولہ، تو اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے یعنی کہ اس پر پیش آ جاتی ہے. وَفُتِحَ الْحَرْفُ الَّذِي قَبْلَ آخِرِهِ، اور جو ما قبل آخر یعنی کہ آخری سے پہلا حرف جو ہوتا ہے اس پر فتح آ جاتی ہے یعنی کہ زبر آ جاتی ہے. وَالْفِعْلُ الَّذِي يَحْدُثُ فِيهِ هَذَا التَّغْيِيرُ، اور وہ فعل جس کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کا حدوث ہوتا ہے، یسمى مبنیا للمجہول، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اسے مجہول کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کہ وہ مجہول کا صیغہ ہے. اذا کان نائب الفاعل مؤنثا، اور جب نائب الفاعل مؤنث ہو، کان الفعل مؤنثا، تو پھر فعل بھی مؤنث ہوتا ہے. تمرینات، تمرینات. استخرج نائب الفاعل، نائب الفاعل کا استخراج کرو، وفعلہ، اور اس کے فعل کا، من العبارات الآتیۃ، آنے والی عبارات میں. تصنع القہوۃ من البن، قہوہ بنایا جاتا ہے کافی سے. وطریقۃ ذالک، اور اس کا طریقہ ہے، ان یسکب الماء فی اناء، کہ پانی انڈیلا جاتا ہے ایک برتن میں. ثم یوضع علی النار، پھر اس کو آگ پر رکھا جاتا ہے. فاذا غلی الماء، پس جب پانی اچھی طرح سے جوش مارتا ہے، رفع الاناء، تو برتن کو اٹھایا جاتا ہے. وطرح فیہ جزء من البن، اور اس کے اندر کچھ کافی پھینک دی جاتی ہے. وقلب البن بملعقۃ، اور اس کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے کافی کو چمچے کے ساتھ. لیمتزج بالماء، تاکہ وہ پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے. ثم یقرب الاناء من النار، پھر برتن کو آگ کے قریب کیا جاتا ہے ثانیۃ، دوبارہ. لینزج ما فیہ، تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے. وتمزج القہوۃ بسکر احیانا، اور قہوے کو چینی کے ساتھ ملایا جاتا ہے کئی دفعہ. وکثیرا ما تشرب بدونہ، اور بہت زیادہ مرتبہ اس کے بغیر ہی پیا جاتا ہے. نموذج، نمونہ. ذبحت الشاۃ، بکری ذبح کی گئی. ذبحت، ذبح فعل معد مبنی للمجہول، والتاء حرف للتانیث. الشاۃ نائب فاعل مرفوع بالضمۃ. اعرب ما یاتی، جو آ رہا ہے اس کو اعراب لگاؤ. سرق المال، مال چوری ہوا. لم تسبق سیارتنا، ہماری گاڑی کو پیچھے نہ چھوڑا جا سکا. اللعب، کھیل کود. مرحبا اہلا بوقت اللعب، خوش آمدید کھیل کے وقت کو. انہ وقت الحنا والطرب، بے شک یہ خوشی اور بہت مزے کا وقت ہے. واجبات الدرس لا ننکرها، جو پڑھائی کی ذمہ داریاں ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے.
ابداً بل دائماً نذکرھا، کبھی بھی بلکہ ہمیشہ ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان لعبنا لم نکن نحقرھا، اگر ہم کھیلتے ہیں تو ہم پڑھائی کی ذمہ داریوں کو حقیر نہیں سمجھتے. غیر ان الوقت ذا للعب، صرف یہ کہ یہ جو وقت ہے یہ کھیل کے لیے ہے. یا رعاہ اللہ من لعب مفید، اے اللہ اس کی حفاظت کرے جو فائدہ مند کھیل ہے. مذہب عنا عن الدرس الشدید، جو کہ ہم سے شدید پڑھائی کی تھکن کو لے جاتا ہے. کل من ضیع ذا الوقت السعید، جس نے اس مبارک وقت کو ضائع کیا. غیر اہل لی نشاط اللعب، تو وہ کھیل کا جو خوشی اور نشاط ہے اس کے لیے وہ اہل نہیں ہے. غیر ان الدرس اولا ما یرام، رہی یہ بات کہ جو درس ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے جو چاہا جاتا ہے. وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَجْرِي بِنِظَام، اور دونوں معاملات جو ہیں وہ ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں. إِنَّمَا اللِّعْبُ بِلَا دَرْسٍ حرام، بے شک جو کھیل ہے وہ پڑھائی کے بغیر حرام ہے. وَكَذَا الدَّرْسُ بِغَيْرِ اللَّعِبِ، اور اسی طرح جو پڑھائی ہے وہ کھیل کے بغیر. محطۃ سکۃ الحدید، ریلوے اسٹیشن. ارأیت محطۃ سکۃ الحدید، کیا تو نے ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے. ہی فی القریٰ صغیرۃ، وہ بستیوں میں چھوٹا ہوتا ہے. ولیس فیہا من الابنیۃ، اور اس میں عمارتوں میں سے نہیں ہوتی. الا محل لناظر المحطۃ، ریلوے اسٹیشن کے نگران کے لیے ہوتا ہے. وَهُوَ الرَّئِيسُ الَّذِي يُلَاحِظُ كُلَّ أَعْمَالِهَا، اور وہ چیف ہوتا ہے جو کہ ہر معاملے کو دیکھتا ہے. وَفِيهَا مَحَلٌّ لِصَرْفِ التَّذَاكِرِ، اور اس میں ایک دفتر ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں. لِأَنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ، اس لیے کہ ہر مسافر يَجِبُ أَن تَكُونَ بِيَدِهِ تَذْكِرَةٌ، ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹکٹ ہو. قبل سفر ہی، اس کے سفر سے پہلے. وَالتَّذْكِرَةُ بِطَاقَةٌ صَغِيرَةٌ، اور جو ٹکٹ ہے وہ ایک چھوٹا کارڈ ہوتا ہے. من الورق السخین، ایک موٹے کاغذ میں سے. مطبوع علیہا، جس کے اوپر چھپا ہوا ہوتا ہے. اسم المحطۃ التي یقوم منها المسافر، اس اسٹیشن کا نام جہاں سے کہ مسافر بیٹھتا ہے. واسم التی یرید التوجہ الیہا، اور اس کا نام کہ جس کی طرف وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، جس کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے. ومقدار النول، اور کرائے کی قیمت کی مقدار. وتاریخ السفر، اور سفر کی تاریخ. والدرجۃ التی یرکب فیہا، اور وہ ریلوے کا درجہ، ڈبہ یا درجہ جس کے اندر وہ بیٹھتا ہے. ورقم القطار، اور ٹرین کا نمبر. وفی المدن الکبیرۃ، اور بڑے شہروں میں. تری المحطات واسعۃ، تو تم اسٹیشنز کو دیکھتے ہو بہت وسیع. ومزدحمۃ، اور بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ. بالمسافرین والمشیعین، اور مسافروں کے ساتھ اور جو مسافروں کو چھوڑنے آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. والمستقبلین، اور وہ جو کہ استقبال کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. طول النہار، سارا دن. وفی اللیل، اور رات میں. ولذالک یسمع دائما، اور اسی وجہ سے وہاں پہ سنا جاتا ہے ہمیشہ. زیاتن، بہت زیادہ شور شرابہ. یتخللہ صفیر البخار، جس کے اندر خلل ڈالتا ہے جو سیٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ریل گاڑی کی جو سیٹی ہوتی ہے وہ. وفی المحطات الکبیرۃ، اور بڑے اسٹیشنز میں. حجرات کثیرات، بڑے کمرے ہوتے ہیں. ففیہا مکتب للتلغراف، اور اس میں ایک دفتر ہوتا ہے ٹیلی گراف کے لیے. وثان للمتاع المتروک، اور دوسرا چھوڑے ہوئے سامان کے لیے. وثالث للمتاع الضاعی، اور تیسرا جو گم شدہ سامان ہوتا ہے اس کے لیے. ومکتب للاستعلام، اور ایک دفتر ہوتا ہے جہاں سے انفارمیشن دی جاتی ہے. ومنظرۃ للمسافرین والمشیعین، اور ایک ہال ہوتا ہے کہ جہاں پہ مسافروں کے لیے اور ان کو چھوڑنے جو آتے ہیں لوگ ان کے لیے.